رات گئے جنرل فیض حمید کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بطور آرمی چیف نوید سنا دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور جنرل فیض حمید ہی وہ شخص تھے جن کے اوپر جو ہے وہ مسلسل تنقید کی جاتی تھی عمران خان کے دور حکومت میں، اور مختلف حلقوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکا جائے اور اپنی مرضی کا کوئی نیا آرمی چیف لگایا جائے۔ اس سلسلے میں جب یہ حکومت آئی 7 ماہ پہلے، انہوں نے سب سے پہلی کوشش یہی کی کہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کا راستہ روکا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور جنرل فیض حمید کا راستہ روکنے والے اس وقت خود مایوس ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور جنرل فیض حمید کو بطور آرمی چیف تعیناتی کی نوید سنا دی گئی۔ اب یہ کیا گراؤنڈز ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں۔ اس سے پہلے 2 سے 3 اور اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اب جنرل باجوہ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر آپ پچھلے 3.5 4 سال یا 5 سال آپ عرصہ لگا لیں تو اتنا بڑا سکینڈل سامنے نہیں آیا جتنا بڑا سکینڈل آج احمد نورانی نے سامنے وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے ہر چیز عیاں کرتی ہے۔ احمد نورانی انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جنرل عاصم جو تھے ان کے حوالے سے ایک انہوں نے سٹوری کی تھی، وہ پاپا جونز والی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک سٹوری کی ہے، بطور ان کے جو انہوں نے فیکٹ فوکس ویب سائٹ کے اوپر فیکٹس دیے ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے وہ آرٹیکل پڑھا ہے کمپلیٹ۔ جو جنرل باجوہ ہیں پچھلے 6 سال کے اندر انہوں نے بلینز کے نہیں بلینز کے بزنسز پراپرٹیز بنائی ہیں، اور اس سے پہلے ان کے پاس یہ پراپرٹیز نہیں تھیں۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ نام دیے ہیں جس میں جنرل باجوہ کی مسز، جنرل باجوہ کی بہو، بیٹا اور پھر سمدھی اور ان کا بھائی جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ پچھلے 6 سال کے اندر پاکستان کے ٹاپ بزنسز کے اندر آئے، اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز بھی بنائی، مہنگی ترین پراپرٹیز بنائی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بزنسز سیٹ کیے جو اتنے عرصے میں سیٹ کرنا بھی ناممکن ہے۔ اب جو احمد نورانی ہیں انہوں نے یہ پورے کا پورا آرٹیکل لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹس بھی اٹیچ کیے ہیں۔ ہر شخص کے حوالے سے انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر ڈاکیومنٹس اٹیچ کیے ہیں۔ میں ابھی تک اس چیز کے اوپر یقین نہیں کر رہا، میں آپ تک صرف خبر پہنچا رہا ہوں کہ احمد نورانی نے اس طریقے کا ایک جو معاملہ ہے وہ قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو حکومت ہے وہ جنرل باجوہ کو مسلسل ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جنرل عاصم والا سکینڈل آیا تھا تو تحریک انصاف کی حکومت نے اور عمران خان نے جنرل عاصم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، عمران خان نے ڈیفینڈ کیا تھا غلط تھا، کیونکہ ایک ادارے کے کسی سربراہ پہ الزام ہے تو حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے آکے، بلکہ بطور ادارے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اس کو۔ آپ ایک سیویلین حکومت ہیں، آپ ادارے کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اب نون لیگ جو ہے وہ ادارے کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ میں تب بھی کہتا تھا کہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، ادارے کو خود ڈیفینڈ کرنا چاہیے آکے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اور احمد نورانی نے جو رپورٹ پیش کی ہے، یہ جو آرٹیکل پبلش کروایا ہے، اس کا بطور ادارہ، کیونکہ ادارے کے سربراہ ہیں وہ، اور بطور ادارے کے سربراہ 6 سال وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اگر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تمام چیزیں غلط ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے آکے، اور احمد نورانی کے خلاف وہ جو ہے وہ ان کو سو کریں احمد نورانی کو۔ اور اگر نہیں کرے گا ادارہ تو پھر قوم کے جو شکوک و شبہات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں بطور پاکستانی میری یہ دل کی خواہش ہے کہ ادارے کو اس چیز کو آکے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اب اگلی خبر ذرا لے لیں، اور
وہ خبر ہے جی جو تسنیم حیدر ہیں ان کے حوالے سے۔ تسنیم حیدر نے ایک انٹرویو دیا، ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ کس طریقے سے حسین نواز کے آفس کے اندر پوری کی پوری ارشد شریف کے قتل اور عمران خان کی جو ڈیڈ باڈی لانے کی سازش تھی وہ رچائی گئی تھی، اور کس طریقے سے تسنیم حیدر کو بھی لوپ میں لیا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر مسلسل نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، لیکن ان کی تصاویر مسلسل آ رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ وزیر داخلہ مشیر داخلہ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی تسنیم حیدر کو ہم نے JIT جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کے اندر شامل کر لیا انویسٹیگیشن کے اندر، اور ان سے ہم تمام ثبوت مانگیں گے۔ اب جب یہ پورا معاملہ شروع ہوا تو یہ بڑا سوالیہ نشان تھا کہ تسنیم حیدر کون ہے اور کس طریقے سے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی مجھ سے شوٹر مانگے گئے۔ تو اب ان کا جو ریکارڈ نکلا ہے گجرات سے وہ بڑا خطرناک قسم کا ریکارڈ ہے۔ اس ریکارڈ کے مطابق تسنیم حیدر نے 16 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 8 لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اس لڑائی کے اندر ان کا جو بھائی ہے اپنا بگو شاہ جس کا نام ہے وہ بھی قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد تسنیم حیدر لندن چلا گیا تھا۔ اس کا وہ موقف کہ جو ناصر بٹ نے نواز شریف کے سامنے ان کو پورٹرے کیا تھا تسنیم حیدر کو، وہ موقف بھی سچ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں سے پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا جو ادارے ہیں ہمارے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسے، کہ اس کے اوپر مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر تسنیم حیدر سچ کہہ رہا ہے تو جو بھی کردار ہیں اس پوری کی پوری سازش میں انہیں بے نقاب کرنا چاہیے، اور انہیں کیفر کردار تک جو ہے وہ ضرور پہنچانا چاہیے، نہیں تو پاکستان کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، میں جو کچھ دنوں سے آپ کے سامنے میجر عادل راجہ صاحب کے ٹویٹس رکھ رہا تھا، اور میجر عادل راجہ صاحب جو ٹویٹس کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ تمام ٹویٹس احمد نورانی کی خبر کے بعد جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئے ہیں، اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو ہمارے ادارے کے سربراہ کے خلاف۔ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پراپر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اگر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ جو احمد نورانی ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ذرا جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے حوالے سے آخری خبر لے لیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جنرل فیض حمید ہیں انہیں بہت کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آرمی چیف کی دوڑ سے نکالا جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے دوبارہ دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوبارہ وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دوڑ کے اندر شامل ہوئے، اور اب اس وقت جو 4 موسٹ سینئر جرنیل ہیں ان کے لسٹ میں جنرل فیض حمید چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اب جی ذرا یہ دیکھیں کہ جو ادارہ ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف تعینات نہیں ہونے دے گا، بلکہ ان کی جگہ جنرل شمشاد مرزا جو ہیں وہ آرمی چیف تعینات ہوں گے۔ اگر فرض کیا کہ جنرل عاصم منیر ہو بھی جاتے ہیں تعینات تو وہ ان کے سپیریئر ہیں، یعنی ان کے سپر ہیں، اوپر ہیں، یعنی ان سے جونیئر نہیں ہے ادارے کی، کیونکہ یہ پالیسی ہے کہ اگر کوئی جونیئر آرمی چیف بن جائے تو اس سے جو اوپر والے ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور پھر وہ سروس نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی سینئر لگے تو اس کے اندر کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا اور معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ 4 جرنیل جو ہیں ان کی لسٹ میں سے یا شمشاد مرزا یا عاصم منیر یا جنرل اظہر عباس کوئی بھی بنے آرمی چیف، تو معاملہ کچھ ایسے ہوگا کہ جنرل فیض حمید تو ان سروس رہیں گے، اور جب یہ تعیناتی ہوگی فوری طور پہ الیکشن اناؤنس ہوں گے، اور موسٹ پروبیبلی فیب میں یا مارچ میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں۔ اب اگر مارچ میں جو الیکشن ہیں وہ ہوتے ہیں، اور آپ کو اس چیز کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان الیکشن جیت کے حکومت میں نہیں آئیں گے، یہ چیز کلیئر ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے بھی زائد سیٹیں لے کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے اور دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ جب مارچ کے اندر ایک حکومت بن جائے گی تو جنرل فیض حمید نے ہونا ہے ریٹائر اپریل میں، اور جو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جرنیل کو جو ہے وہ 3 سال کی مدت پوری نہ کرنے دے، اس سے پہلے جو ہے وہ اسے گھر بھیج دے اور نیا آرمی چیف لے کے آ جائے۔ تو اگر عمران خان اقتدار میں آئے اور جو بھی آرمی چیف ہوا انہیں گھر بھیجا گیا، تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت موسٹ سینئر جرنیل جو ہوں گے وہ ہوں گے جنرل فیض حمید، اور جنرل فیض حمید کی بطور آرمی چیف تعیناتی کر دی جائے گی۔ یہ اس وقت میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں کلیئر کر رہا ہوں، اور جو میرا انالیسز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید کو جو لوگ ہٹانا چاہتے تھے رستے میں سے وہ ہٹا نہیں پائے، اور جنرل فیض حمید آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے،
اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج تابندہ باد.